تو بہتر یہی ہے کہ یہ کام پیسے دے کے نہ کیا جائے، اور کوئی خیر و برکت کے لیے کوئی نئی دکان نئے مکان میں خود سے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، یا سب گھر کے افراد مل کے قرآن ختم کر لیں، یا اپنے دوست احباب کو بلا لیں، بھائی چلو بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا جائے، اور بس ان کو کھانا کھلا دیں، اتنا کافی ہے۔ لیکن بہرحال اصولی طور پر رقیہ چونکہ پیسے دے کے جائز ہوتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی بطور برکت کے لیے بچوں سے بھی قرآن پڑھواتا ہے تبرک کی نیت سے کہ برکت ہوگی گھر کے اندر، اور اس کی ان کو اجرت دیتا ہے، تو یہ اجرت جائز ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ ایک صحابی نے ایک جو دم کیا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کے، اس پہ اجرت بھی لی تھی انہوں نے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا۔ تو فاتحہ پڑھیں یا قرآن پڑھیں، مقصد اگر رقیہ ہے، رقیہ کا مطلب جس سے شیاطین کے اثرات گھر سے ختم ہو جائیں، نحوست کے اثرات ختم ہو جائیں، تو فی نفسی جائز ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے، خاص طور پہ اس زمانے میں، کیونکہ مدرسے کے بچوں کو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر وہ پیسوں کی لالچ میں بچے جاتے ہیں، پڑھتے بھی صحیح نہیں ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے ابھی دیکھ کر ڈھکن کھلے گا، بس اس چکر میں ہم آئے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، غلط سلط بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اسپیڈ بھی اتنی ہوتی ہے، فارمیلٹی پوری ہوتی ہے۔ تو تھوڑا کام طریقے سے کیا جائے، وہ دکھا کے بڑے کام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے اگر گھر میں خیر اور برکت کے لیے قرآن پڑھنا ہو تو گھر کے افراد سورہ بقرہ یا پورا الحمد سے لے کے والناس تک قرآن پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ کی بھی بڑی برکات ہیں، صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی جائے یہ بھی کافی ہے، اور بغیر اجرت کے ہو یہ کام، یہ زیادہ بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ کھانا کھلا دیا کریں ان کو، تو اگر یہ کرنا چاہیں آپ۔ اور ویسے بھی برکت کے لیے اصل کام تو یہ گناہوں سے بچیں۔ ادھر قرآن خوانی ہوتی ہے، ادھر ہی فوراً گانے بجانے شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں، تو یہ کیا برکت ہوگی؟ اس سے تو گانے بجانوں کی نحوست ہوگی، گانے بجانے کی